دیکھیں، یہودیوں کو آپ دیکھیں تو وہ قانون کے اور خدا کے احکامات ماننے کے اتنے پابند ہیں کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ 25 گھنٹے کا رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے تاکہ جو وقت خدا کا ہمارے ساتھ جو وعدہ ہے، جو ہم نے خدا کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے، اس میں 1 منٹ کا بھی فرق نہ آئے۔ 24 گھنٹے میں نہ 1 منٹ کم ہو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے۔ اس لیے وہ 25 گھنٹے تک انتظار کرتے تھے کہ ہم اپنی جانوں کو دکھ کی حالت میں ہم نے رکھنا ہے۔ اور خدا جو قانون بناتا ہے اس میں کسی کے لیے ذرا سی بھی چھوٹ نہیں ہے، لچک نہیں ہے، لیکن ہم اس میں لچک لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، خدا محبت کا خدا ہے، ہم جیسے بھی ہیں خدا ہمیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قوانین ماننے ہیں تو صحیح طور پر ماننے ہیں۔ ہمارے اندر بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں، چرچز ہیں جو پورے 40 روزے رکھتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو ان میں کچھ کلیسیائیں ایسی بھی ہیں جو واقعی 24 گھنٹے کا رکھتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک پروٹین کی قسم کا ایک امیزہ تیار کیا ہوتا ہے لیکوڈ شیپ میں، اور وہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے جیسے شہد، آپ نے دیکھا ہے شہد کی طرح کا وہ ہوتا ہے، اور ایک بوتل میں انہوں نے ڈال کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی شام ہوتی ہے اس میں سے 1 چمچ لیتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو نگل لیتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے تک آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہونے نہیں دیتا۔ آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ واقعی 24 گھنٹے، یعنی 6 بجے وہ لیتے ہیں 1 چمچ اور اگلی شام پھر 6 بجے لیتے ہیں، جیسے وہ چمچ لیتے ہیں اسی میں روزہ ان کا کھلتا ہے اور اگلے روزے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح 24 گھنٹے جو ہیں اس کو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس کو کیسے بناتے ہیں، اس بات کو سوچنا ہے، غور کرنی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اکثر ہمارے ساتھ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ جی اتوار کو ہم چھٹی کر لیتے ہیں، اتوار کو کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ اور کسی کے پاس اس کا کوئی اتھینٹک جواب نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس کے بارے میں خاموش ہے۔ بائبل مقدس میں کسی بھی دن سے منع نہیں کیا گیا کہ اس روز تم نے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ یوم کفارہ میں لکھا کہ سبت کے روز تم نے اپنی آپ جانوں کو دکھ دینا ہے، یعنی جو دن خدا کے لیے مقرر کیا ہے اس میں ہی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ہم اس دن چھٹی کر لیتے ہیں کہ جس دن ہم نے نہیں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر خدا کے کلام سے ہٹ رہے ہیں، اس کے الٹ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ چلو مان لیتے ہیں اتوار کی چھٹی اگر مقرر کر دی گئی ہے تو باقی جو 7 دن ہیں وہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ اگر ہم اس کا 6 دنوں کا ایک روزہ رکھ لیں، 6 دنوں کا ایک روزہ رکھ لیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو 40 دن لگاتار رکھے، تو ہم تو نہیں اس طرح لگاتار رکھ سکتے نا، جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ 40 روز تک وہ بیابان میں گئے اور آزمائے گئے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتوار کی چھٹی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ 7 دن لگاتار روزہ رکھیں تاکہ اس میں آپ کے 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لگاتار 7 دن رکھیں اور 7ویں روز آپ کھل کر کھائیں، سارا دن کھاتے رہیں، اور پھر اگلے 7 دن کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، پھر جا کر یہ جو 40 روزے ہیں ہم صحیح برابر رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، کب جی؟ جب تو روزہ رکھے، یعنی اس بات کو ختم ہی کر دیا گیا ہے کہ آپ لگاتار روزے رکھیں، 24 گھنٹے کا رکھیں، کیونکہ اگر 24 گھنٹے کا رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا کھانے کا دورانیہ اگر آپ کھانا شروع کریں تو کم از کم 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ایک بندہ اس کو کھانا کھا سکتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی ریسٹ بھی ہوتی ہے، پھر کچھ پینا بھی ہوتا ہے۔ یہ اگر شمار سارا دیکھیں
تو یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں ان پر پورا اترنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن خدا نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے، سو ہمیں صرف انہی دنوں میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر پورے کا پورا سال، ہم کہتے ہیں یہ بڑا پاک مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ لیا جائے کہ صرف یہی پاک ہے، اس کے باقی جو مہینے ہیں وہ پاک نہیں ہیں. سو اس کا دوسرا جو جواب نکلتا ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. لیکن خدا نے ہر دن ہمارے لیے پاک ٹھہرایا ہے، خدا نے ہر دن ہمارے لیے مقدس ٹھہرایا ہے، اور ہم سال کے کسی بھی دن جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس بات کو سوچنا ہے، غور کرنی ہے، اور اس بات پر آپ اگر چاہیں تو بائبل مقدس میں سے ریسرچ کر لیں، بہت سارے حوالے ہمیں اس کے بارے میں مل جاتے ہیں. سو آتے ہیں ہم اپنے جو مرکزی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ روح جو ہے وہ یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کے بعد اسے بھوک لگی. سو خداوند یسوع مسیح کا جو فاقہ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے. ابلیس اس کو ہر طرح سے آزما لے، جیسے ایوب کو آزمایا، موقع دے دیا ابلیس کو کہ جو تو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کر لے، فقط اس کی جان نہ لینا. مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ یہ کبھی بھی میرا منکر نہیں ہوگا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایوب نے مرتے دم تک خدا کا انکار نہیں کیا، اپنا سب کچھ اس نے گنوا دیا، یہاں تک کہ اس کا بدن کی یہ حالت ہو گئی کہ کیڑے پڑ گئے، گوشت جو ہے وہ جسم سے اترنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ کیا جو ہمیں سکھ دیتا ہے اس کے لیے ہم دکھ نہ پائیں. سو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بیابان میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور ان 40 دنوں کے اندر خداوند یسوع المسیح اپنی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ یہ تب کا واقعہ ہے جب خداوند یسوع نے بپتسمہ لیا اور بپتسمے کے فوراً بعد بیابان میں بھیج دیے گئے تاکہ وہ 40 روز تک تیار ہو سکیں کہ جو انہوں نے زمینی خدمت کرنی ہے خدا کے حکم سے، اس کے لیے اپنے آپ کو مزید علیحدگی میں میرے ساتھ یسوع جو ہے وہ وقت گزارے خدا کے ساتھ تاکہ وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے. تو اس بات سے ہم یہ بھی جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم یہ 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم کس بات کی تیاری کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں جی ہلے روزے نے ہن کسی بدلہ لے نہیں سکتے، چلو روزے لنگ جان تے پھر ہی پوچھاں گے. تو کیا ہم ان روزوں میں اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد جو کام ہمارے بند ہیں ان کو شروع کر سکیں، یا اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ پورا سال ہم نے پاکیزگی کی حالت میں خدا کے ساتھ رہنا ہے؟ ان دونوں باتوں کا موازنہ آپ نے ضرور کرنا ہے اپنی زندگی میں. اگر یہ روزے رکھ کر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر یہ جو 40 روز آپ بھوکے رہیں یہ بالکل آپ کی زندگی میں بیکار ہے، اگر آپ کی زندگی میں اگلے مہینوں کے لیے کوئی تبدیلی کے لیے آپ تیاری نہیں کرتے. سو خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دیا. اور پھر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب 40 روز ہو گئے تو اس کو بھوک لگی، اور ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اب ابلیس جو ہے یہ بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اور یہ ہمیشہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. آدمی جو ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، زیادہ تر گناہ کی جو جڑ ہے وہ ہمارا پیٹ ہے. ہم پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں. اور بہت لوگ ہیں خدا انہیں برکت دے جو الٹے کام نہیں کرتے بلکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم زندہ رہیں، ہمارے پیٹ میں کچھ نہ کچھ جاتا رہے. ہم اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کے لیے بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں.
सो इब्लीस ने देखा कि अब जो यस्सु है इसकी जिंदगी में खास एक जरूरत है, वो ये है कि यहाँ पर तो रोटी नजदीक से कहीं मिलनी नहीं, तो मैं ही इसको आजमाऊं। और वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी शक पैदा किया गया, उसके जज्बात को झंझोड़ने की कोशिश की यस्सु के कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी इब्लीस कह रहा है कि तू है नहीं, लेकिन अगर तू समझता है कि तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर तेरे लिए रोटियां बन जाएं। अक्सर हमें लोग जज्बाती कर देते हैं कि जरा करके हाँ हम करते हैं कि नहीं करते, हम जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम खुदा से चूंकि भरे हुए थे, सो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और वो ये था कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस्तिस्ना की किताब 8वां बाब और उसकी 3री आयत का ये हवाला है, जहां पर कौम बनी इसराइल को मन दिया गया और वहां पर खुदा ने उनके साथ ये ऐद किया था, उन्होंने बताया था कि तुम्हें किसी बात की कमी ना होगी, ना तुम्हारे कपड़े फटेंगे और ना कभी तुम भूख से मरोगे। सो वहां पर भी सेम यही अल्फाज लिखे हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो ये बात हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी होती हुई देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी है, और फिर एक और जगह पर वो फरमाते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसमें से खाता है वो कभी भूखा ना रहेगा। अब जब इब्लीस ने अटैक कर दिया खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि ये तेरे लिए रोटी बन जाए, तो बड़ी खूबसूरत मुझे एक आयत बाइबल मुकद्दस में से मिली, मिसाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 21वीं आयत। वहां पर लिखा है कि अगर हम इसको पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मिसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 21वीं आयत, वहां पर लिखा है कि तरफदारी करना खूब नहीं, और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। क्या करे जी? रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। यानी खुदावंद यीशु मसीह को जब इब्लीस ने कहा कि ये पत्थर तेरे लिए रोटी बन जाए, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। अगर कोई इब्लीस की बात मान लेते, अगर खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस की बात मान लेते, तो फिर वो गुनाह के ज़मरे में आ जाता, और इब्लीस की बात मानना ही हमारे लिए गुनाह है। और इब्लीस, जैसे मैंने पहले कहा कि माहिर नफ्सियात है, और वो आपके जहन को पढ़ लेता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और उसी लम्हे वो आपकी जिंदगी में काम करता है। आप देख रहे बाग़ अदन में पहला आदम जिसको खुदा ने बनाया, तो खुदा ने उसको हुक्म दिया कि सब दरख्तों का फल तू खाना, लेकिन जो दरख्त बाग के दरमियान में उसका तू फल ना खाना। और इब्लीस ने उसी पर अटैक कर दिया। जब हवा ने उसको कहा कि वाकई खुदा ने ये कहा है कि तुम उसको ना खाना वरना तुम मर जाओगे, लेकिन इब्लीस ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मरोगे नहीं, बल्कि खुदा जानता है। सो वो इब्लीस के शिकंजे में आ गए, और वहां पर वो जो रोटी जो फल की सूरत में थी वो इब्लीस ने पेश की, आदम और हवा ने ले ली, और वो गुनाह हो गया उनसे, और वो गुनाह जो है तमाम नस्ल इंसानी में फैल गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जब बियाबान में, वहां पर आदम जो है बाग अदन में एक बाग के अंदर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को मुश्किल तरीन हालात में रखा गया। और अगर मरकज की इंजील पढ़े पहले बाब को, तो वहां पर लिखा है कि वो 40 रोज तक जानवरों के दरमियान रहा, जंगली जानवरों के साथ, दरिंदों के साथ वो रहा और आजमाया गया, लेकिन वो उसमें कामयाब हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस ने जाल फेंका, चारा फेंका, उसने कहा कि ये पत्थर जो है तेरे लिए रोटियां बन जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। और ये किस लिए कहा? क्योंकि वो कहता है कि जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, मैं तमाम जहान के लिए अपना बदन दे दूंगा ताकि लोग खाएं और निजात पाएं। सो मैं जब तमाम जहान को अपना बदन देने वाला हूं, तो मैं एक रोटी के लिए गुनाह कर बैठूं? वहां पर हम देखते हैं कि जब आप रूह की हिदायत से
اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں جب خدا آپ کو کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں وقت گزارو تو صحیح معنوں میں آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اگر آپ اپنی سوچ سے ریکارڈ بنانے کے لیے یا دکھانے کے لیے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں اور پھر ایسی حالت میں پھرنا کہ جی لوگ مجھے روزہ دار جانے، کچھ لوگ اتنے ڈھیلے ہو کر پھر رہے ہوتے ہیں جیسے جی میں گردہ کٹا کے آئے ہیں، یعنی اتنے زیادہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں تھکے تھکے کہ کوئی مجھے روزہ دار جانے، مجھے کوئی کام نہ کہہ دے، یعنی اس قدر. لیکن خدا کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. یہاں پر بڑی خوبصورت جو آیت آج ہم نے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کے متعلق، یہی ہماری بنیاد ہے. انہی کو بنیاد بنا کر ہم جو ہیں روزے خدا کے حضور میں رکھتے ہیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا میں صحیح طور پر روزے رکھ رہا ہوں جیسا خدا چاہتا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ بھوک ہی کی حالت میں رہیں، آپ نے اپنے بدن کو ہر طرح کی برائی سے بھی روکنا ہے. مثال کے طور پر آپ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، آپ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں. آپ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کو سکرول کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں جو کہ ابلیس کا پھینکا ہوا جال ہے. آپ اس کو ایک بار اوپن کر لیں پھر بار بار وہی کھلے گی. اگر کوئی غلط قسم کی ویڈیو ہے تو پھر بار بار آپ کے موبائل پر وہ شو ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو پھر جو اچھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہی متواتر آپ کے موبائل پر چلتی رہے گی. ابلیس آج بھی ہماری زندگی میں اس طرح کے حملے کرتا ہے. وہ ہمیں ایسی منڈلیوں میں، ایسے دوستوں میں لے جاتا ہے جو کہ ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو ایسی برائی کے راستے پر لگانے والے ہیں جو کہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، جو کہ موت کی طرف جاتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی اس روٹی ہی کے لیے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم ایسا کریں گے خداوند یسوع مسیح کی طرح، جب ابلیس ہمارے پاس آئے ہم اس کو ڈانٹیں، اس کو بھگائیں، تو دیکھیں پھر خدا ہمیں ایسی فتح دے گا کہ جتنا وقت ہم انہیں خدا کے حضور میں گزارا ہے یقیناً اس کا جو اجر ہے وہ خدا ہمیں دے گا. آگے بہت لمبا حوالہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی بات کو جو آج ہم نے سیکھی ہے کہ اپنا جو وقت ہے جو آپ نے خدا کے لیے مقرر کیا ہے وہ خدا ہی کو دیں. آپ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیں، ایک کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ جی میں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، تو وہ واقعی 24 گھنٹے کا ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر اس میں کمی آ جاتی ہے اور اگلا روزہ رکھنے کے لیے اگر آپ شام سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ 8 بجے آپ دعا کرتے ہیں تو پھر اگلے روز آپ 8 ہی بجے اس کو کھولیں. اس میں جو ہے وہ فرق نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ رات کو 10 بجے آپ نے دعا کی، روزہ ہو گیا آپ کا، تو اگلے دن 6 بجے تو 4 گھنٹے بیچ میں سے مائنس ہو گئے اور وہ 20 گھنٹے کا بن گیا. اگر آپ نے واقعی خدا کے حکم کے مطابق شام سے شام والا روزہ رکھنا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. اور صرف انہی جو 40 روز ہیں انہی میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور گنتی جو ہے یہ معنی نہیں رکھتی کہ آپ نے کتنے رکھے، بلکہ اگر ایک بھی رکھ لیا، خدا کے لیے رکھ لیا، تو اس کا وہی اجر ہے جو کہ 40 لگاتار رکھنے کا ہے. سوچنا اس بات پر. اور پھر جب آپ کسی بھی آزمائش میں ہو، ابلیس آپ کو آزمانے کی کوشش کرے، تو خدا کے کلام کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے آگے 2 اور بھی آزمائشیں ہیں، اگر ان پر بھی میسج دیا جائے تو الگ الگ وہ ٹاپکس ہیں. آج ہم اسی کے بارے میں جو سیکھا ہے اسی کو یاد رکھیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ابلیس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. جب روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں. ہم دعا میں نہیں گزارتے، ہم سو جاتے ہیں کہ جی اگر جاگتے رہے تو بھوک نے بڑا تنگ کرنا ہے ہمیں. ہم سو جاتے ہیں کہ جی شامی آرام میں اٹھا گے کہ ساڑھے جی سارا بندوبست ہویا ہوئے گا. اس بات کو سوچنا ہے جب آپ نے خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے تو وقت بھی کس کو دینا ہے؟ خدا کو. وقت جو ہے وہ آپ نے صرف بیڈ کو نہیں دینا، چارپائی کو نہیں دینا،
نہ ہی اور کاموں میں وقت گزارنا ہے. کہیں گھر میں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں. سو خدا کی حضوری میں رہنا ہے، خدا سے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے رکھا ہے تو خدا وہ مقصد آپ کی زندگی میں پورا کرے گا. یسوع مسیح نے مقصد کا رکھا کہ اس نے خدا کی خدمت کرنی ہے، جو زمینی خدمت ہے، تو وہ خدا نے اس کو کامیاب کیا. موسیٰ اگر پہاڑ پر گیا 40 روز تک وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہا تو وہ خدمت کی تیاری کے لیے تھا. ایلیا بھی خدمت کی تیاری کے لیے تھا. سو ہمیں بھی تیار رہنا ہے کہ ہم کیسے خدا کو پسند آ سکیں، اور اس بات کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ خدا کو دینا ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ حقیقت میں روزے کا جو معیار ہے بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے جو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے. سو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آئے اس زندہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بڑا خوبصورت میسج، بڑا خوبصورت کلام کا حصہ جو ہم سب کے ساتھ شیئر کیا گیا، بیان کیا گیا. آئے خداوند کے حضور جھکتے ہیں. میری درخواست ہے بزرگ یوسف سے آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے. خدا قدوس رب الفاظ، رشتوں کے خدا، آسمان اور زمین کے مالک خالق، ہمارے رازق، دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے آج کے سبت کے لیے کہ آج جہاں جہاں تیرے لوگ تیری پرستش، تیری عبادت کریں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. خداوند تیرے کلام کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، تیرے منصوب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے ہم تم تیرا کلام پہنچا، جو تیرا کلام سنا ہماری زندگیوں میں ایسے برکت و خداوند ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا آج کا کلام و خداوند، تاکہ تیرے لوگ جتنوں نے سنا اس کلام پر عمل کریں، تاکہ تیری قدرت، تیرا جلال تیرے لوگوں کے ساتھ رہے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالہ، تیری وفاداری پوچھ تک پوچھ رہتی ہے. تو ہماری چٹان ہے، تو ہماری چھپنے کی جگہ ہے. خداوند یسوع تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے خون بہانے سے ہماری نجات ہوئی، ہماری مدد ہوئی، ہمارا چھٹکارا ہوا. تو نے ہماری خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا، کوئی قریب نے اپنے خون کو بہایا تاکہ تیرے خون بہانے سے لوگ زندگی پائیں. خداوند یسوع تیری شکر گزاری کرتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہر مہینے کے پہلے اتوار کو شہربانی کی رسم کو ادا کیا جاتا ہے. کوشش کریں اپنے ذہن و سوچ و خیالوں میں کیا ہم اس میز میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یسوع مسیح کے نام سے اس رکاوٹ کو دور کریں اور اس پاک میز میں، اس پاک فریضے میں شامل ہو جائیں. ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس طرح ہر مہینے یہ تلاوت کیا جاتا ہے. پہلا کرنتھیوں ہے 11واں باب ہے 23ویں آیت سے چند آیتیں ہیں آگے. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک نہ ہو آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے
وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ کلام خدا کا پڑھا جنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ درخواست ہے بزرگ بھائی صاحب سے وہ استعمال کریں۔ Thank you, Holy Spirit. بس روٹی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، شیرے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب اس میں ہم شکر کرنے کو ہے، ہم تیری اس موت کو یاد کرتے ہیں، تیری اس محبت کو لیتے ہیں تو نے جو بنو انسان سے کی، تیرا شکر ہو۔ جب اس کو کھاتے پیتے ہمارے جسم میں توانی سے تیرے نام کو دکھا، یسوع کے نام سے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شکر تو کاغذ میں بانٹ دی۔ اسی طرح اس نے میرے تسبیحہ میں لیا اور شاگردوں کو کہا یا اس کو بات حضرت جوید اور حضرت سلیم آئے اور یہ دونوں اس کام میں استعمال کریں۔ پوری بات جو بھی صلیب پر میرے حق میں حرف دعا